سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں۔ لکی مروت میں خوارج کے کئی ٹھکانے تباہ، متعدد خوارج جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فطرت الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات۔ کارروائیوں میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 27 اور LA 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ جاری۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ 2 اگست کو خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ میں 10 اگست کو شیڈیول۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل، مجموعی طور پر 23 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیابی ملی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا شور، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں۔ بلاول بھٹو نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ یہ صاف شفاف نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن تھے، یہ گولی قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ اس سب کے باوجود آپ نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا ہے۔ میرپور اور مظفر آباد میں چوری کی گئی سیٹیں واپس دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بلاول بھٹو کے بیان پر طنز۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی زیر صدارت پونچھ ڈویژن کا انتخابی جائزہ اجلاس۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کی شرکت، انتخابی مہم، تنظیمی امور اور پولنگ ڈے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ طلال چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلے 2 مراحل میں مسلم لیگ نون کی کامیابی وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کا ثبوت ہے۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ ایران اور پاکستان کا 2 طرفہ تجارت 10 ارب ڈالرز تک پہنچانے کا عزم۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت و تجارت کی اجلاس میں مشترکہ صدارت۔ تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز اور سرحدی تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی گفتگو۔ جام کمال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تجارتی سرگرمیوں کے لیے پاکستان اور ایران کے نجی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہے۔ ایرانی وزیر تجارت نے کہا، ہم باہمی تجارت کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، 2 طرفہ تجارت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی درخواست پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ اور وہ کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر ایشو پر بات ہوگی، جلد کسی ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں۔ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری اجازت کے بغیر ایران تک کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، ملکی مفادات کا پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا اعلان۔ مسعود پزشکیاں کہتے ہیں کشیدگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتا، سلامتی اور مفادات سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مذاکرات سے قبل امریکہ کے طرز عمل میں تبدیلی ضروری قرار۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ واضح طور پر اعلان کرے وہ جنگ نہیں چاہتا، ایران کے منجمد فنڈ بحال اور آبنائے ہرمز میں مداخلت بند کی جائے۔ بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی۔
قطری وزیر اعظم سفارتی سطح پر متحرک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، عمان اور بحرین کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ترک صدر طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترک صدر کی حوثی ملیشیا کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کا خیر مقدم، کہا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ اسرائیل غزہ امن منصوبے کے روڈ میپ پر سختی سے عمل کرے۔ عمان کے قریب کارگو شپ پر پروجیکٹائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ خصب کے شمال مشرق میں پیش آیا، عملہ محفوظ رہا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، مقبوضہ مشرق کی بیت المقدس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 35% رہ گئی، برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز اور تحقیقاتی ادارے ایپسوس کے سروے رپورٹ کے مطابق معیشت کے بہتر انتظام کے معاملے میں ڈیموکریٹ پارٹی امریکی عوام کی پہلی ترجیح ہے۔ ایران جنگ کے بعد پیٹرول اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے عوامی رائے پر اثر ڈالا، 37% ووٹرز نے معیشت کے لیے ڈیموکریٹس کو بہتر قرار دے دیا، 36% ووٹرز نے معیشت کے بہتر انتظام کے لیے ریپبلکنز کی حمایت کی۔ ڈیموکریٹس کو معیشت کے حوالے سے ایک دہائی میں پہلی بار ریپبلکن پارٹی پر برتری حاصل ہوئی، 42% ووٹرز ڈیموکریٹس اور 37% ریپبلکن امیدواروں کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو اپنی برتری برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش ہوگا۔ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے تمام فارمیٹس کے کھلاڑیوں کی تنخواہ، میچ فیس کی معلومات دینے کا حکم معطل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی دوسری درخواست پر بھی حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کا 9 جولائی کا فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ سینٹرل کانٹریکٹس، الاؤنسز، پی سی بی بجٹ اور دیگر مالی فوائد کی معلومات فراہم کرنے کا حکم بھی معطل۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پی سی بی کی درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آنے والے زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 6125 ہو گئی، امدادی اور بحالی کارروائیاں تاحال جاری، حکام کا کہنا ہے کہ 61,000 زخمیوں کو ہسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی گئی۔ وینزویلا میں 24 جون کو 7.5 اور 7.2 شدت کے خوفناک زلزلے آئے تھے۔